ایک رات میں ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے اور شاید وہ رات کل ہو سکتی ہے۔ 4 گھنٹے پاور پلانٹ تباہ کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا۔ ایران کو ڈیڈ لائن دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایرانی سرزمین سے 200 امریکی فوجیوں نے پائلٹ کو ریسکیو کیا۔ پائلٹ کی لوکیشن ہمیں معلوم تھی۔ ہم نے چکمہ دینے کے لیے 7 مقام پر آپریشن کیا۔ آپریشن میں جن طیاروں کو نقصان پہنچا انہیں 10 منٹ میں ٹھیک کیا۔ ہم نے ریت میں پھنسے 2 کارگو طیاروں کو تباہ کرنے کو ترجیح دی۔ کسی نے دوسرے پائلٹ کے بارے میں ایران کو معلومات لیک کی۔ امریکی پائلٹ کی ایران میں موجودگی کی خبر لیک کرنے والا میڈیا جیل میں جائے گا۔ یہ سلامتی کا معاملہ ہے۔ امریکہ کا F-15 گزشتہ دنوں ایران میں گرایا گیا تھا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے ایک بار پھر جنگ کو مذہبی رنگ دے دیا۔ ایران سے امریکی پائلٹ کی ریسکیو آپریشن کے ذریعے بحفاظت واپسی کو خدا کی رہنمائی قرار دیا۔ کہا کہ پائلٹ نے شدید خطرے میں چھپے رہنے کے دوران پہلا پیغام خدا مہربان ہے بھیجا تھا۔ پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر CIA نے بتایا کہ لاپتہ پائلٹ کو تلاش کرنا صحرا میں ریت کے ایک ذرے کو ڈھونڈنے کے مترادف تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قتل و غارت اور جرائم کے ذریعے ایران کی مسلح افواج کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کی حالیہ بیان پر شدید تنقید، کہا پلوں، بجلی کے منصوبوں اور تعلیمی اداروں پر حملے انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ہر محاذ پر دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کا تیار کردہ اسلام آباد ایکارڈ ایران اور امریکی قیادت کو پہنچا دیا گیا۔ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت جاری۔ سفارتی کوشش بڑھتی، کشیدگی اور ممکنہ خطرات اور تصادم روکنے کا شاید آخری موقع ثابت ہو سکتی ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ مل گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے گزشتہ رات امریکی صدر JD وینس اور ٹرمپ کے مشیر اسٹیو وٹکوف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے۔ ڈیل کا پہلا مرحلہ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی ہوگا۔ دوسرا مرحلہ جنگ کے خاتمے پر ایک معاہدہ ہوگا۔ مذاکرات کے لیے اضافی وقت درکار ہوا تو جنگ بندی میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی۔ تجاویز پر اپنا جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر ہی بات ہوگی۔ ایران نے واضح کیا کہ جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران نے اپنے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی۔ مطالبات کے مطابق جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو، خطے میں تمام تنازعات کا حل ہو، آبنائے ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنا شامل ہے۔ خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے جہنم بنا دیں گے، ٹرمپ کی دھمکی پر ایران کا سخت جواب۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور اور عبرتناک جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ کی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ پوری آبادی کو خطرے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ حملے کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کے بعد آبنائے باب المندب میں بھی جہازوں کی آمد و رفت بند کرنے کی دھمکی دے دی۔
ایرانی سینیٹر رہنما علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ امریکہ نے تاریخ سے سبق تو سیکھا مگر جغرافیہ کو سمجھ نہ پایا. ایک اشارے سے عالمی تجارتی نظام کو جام کیا جا سکتا ہے. امریکہ اور اسرائیل نے ایران کو جنگ بندی پر مجبور کرنے کے لیے حملے تیز کر دیے. تہران میں رات گئے بمباری سے متعدد مقامات کو نقصان پہنچا. پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خادمی حملوں میں شہید ہو گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد 34 ہو گئی. 6 بچوں سمیت 23 شہری شہید ہوئے. قم اور بندر لنگا میں بھی شہری امریکی اور صہیونی جارحیت کا نشانہ بنے. شریف یونیورسٹی پر بمباری سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا. بیروت میں رہائشی عمارت پر حملے میں 8 افراد شہید اور 55 زخمی ہوئے. ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی. حیفا شہر میں کئی اہم تنصیبات ملبے کا ڈھیر بن گئیں. 4 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. تل ابیب میں 15 مقامات پر میزائل اہداف پر گرے. عمارتیں تباہ ہوئیں اور واٹر لائن پھٹنے سے پانی گھروں میں داخل ہو گیا. جگہ جگہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں. ایران کا متحدہ عرب امارات میں 25 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ. کہا خلیج فارس میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. الفجیرہ میں ٹیلی کام بلڈنگ پر ڈرون حملہ. ابوظہبی کے مصفہ انڈسٹریل زون پر میزائل کا ملبہ گرنے سے نقصان پہنچا. سعودی عرب میں بھی 2 ڈرون مار گرائے گئے. کویت میں امریکی فوج کے خفیہ ٹھکانے پر میزائل اور ڈرون داغے گئے. حکومت کا پنجاب، کے پی، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بازار رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ. سندھ میں مشاورت جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے. روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی دکانیں، ڈپارٹمنٹل اسٹورز اور مالز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے. بیکریاں، ریسٹورنٹ، تندور اور کھانے پینے کی دیگر دکانیں رات 10 بجے بند کر دی جائیں گی. شادی ہالز، مارکیٹس رات 10 بجے بند ہوں گی. گھروں میں بھی شادی بیاہ کی تقریبات رات 10 بجے تک ہوں گی. میڈیکل اسٹورز اور فارمیسیز پابندیوں سے مستثنیٰ ہوں گی. فیصلوں کا اطلاق کل سے ہوگا. پیٹرولیم مصنوعات کی سبسڈی ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے منتقلی جاری. 1 لاکھ ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں. ملٹیپلائڈ بائی 100 2000 روپے پر منتھ ہر موٹر سائیکل اونر کو. سب سے پہلے تو موٹر سائیکل جس کی ہے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہ اس کے اپنے نام پہ ہے. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی ویب سائٹ ہے excise.gos.pk. اس ٹرانسفر کرانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹرانسفر فی ہوتی ہے 500 روپے. ایگزیمپٹ کر دی ہے، مفت کر دی ہے. موٹر سائیکل ٹرانسفر کروانے کی فیس ختم کر دی ہے. شہری صبح 8 سے رات 12 بجے تک موٹر سائیکل ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. دفاتر ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلے رہیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا کہ موٹر سائیکل سوار کو ماہانہ 2000 روپے سبسڈی دی جائے گی. موٹر سائیکل جس کے نام پر ہوگی اسے ریلیف ملے گا. تاجروں سے مشاورت کی. مارکیٹ 8 بجے بند کرنے پر تاجروں کو کچھ اعتراضات ہیں جس پر بات چیت جاری ہے. مشاورت مکمل ہونے کے بعد وفاق کو آگاہ کیا جائے گا. ہم نے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سے بھی بات کی. انہوں نے یقین دلایا کہ کرایوں میں اضافہ نہیں کریں گے. اگر کسی نے کرایوں میں اضافہ کیا تو کارروائی کی جائے گی. ایندھن کی لگاتار بڑھتی قیمتیں. پی آئی اے نے بیجنگ اور کوالالمپور کے لیے آپریشن معطل جبکہ یو اے ای کے لیے فضائی آپریشن ہفتے وار 16 پروازوں تک محدود کیا. ترجمان کے مطابق پی آئی اے نے تمام رعایت ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے.
پاکستان کو دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد فراہمی کی یقین دہانی مل گئی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $3.5 ارب رواں ماہ واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رواں ہفتے $45 کروڑ کی پہلی ادائیگی کی جائے گی۔ مزید $2 ارب 17 اپریل کو اور $1 ارب 23 اپریل کو واپس کیے جائیں گے۔ حکام کے مطابق پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر قرض واپسی کے لیے کافی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔